اسی طرح دوسرے کنٹیسٹنٹ کو بھی اسپیچ کا موقع دیا جائے گا اور آڈینس کا ان کے ساتھ انوالومنٹ ہوگی, آڈینس کویشچن پوچھے گی. فائنلی ہمارے جو ججز ہیں وہ ان کو مارکس دیں گے. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام میں ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر ندیم عادل صاحب, جو ایک سماجی شخصیت ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں سردار ندیم صادق ڈوگر صاحب, جو ٹاؤن ناظرین کوآرڈینیٹر ہیں. ان کے ساتھ علی زمان صاحب ہیں, جو لائل پور جم خانہ کے ڈائریکٹر ہیں. آج کا ٹاپک بتاتا چلوں. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اقبال کی شاعری نے پاکستان بننے سے پہلے نوجوانوں پر امپیکٹ چھوڑا, بڑا اسٹرانگ امپیکٹ چھوڑا. کیا آج کے نوجوانوں میں, آج کے مسلمانوں میں اقبال کی شاعری جو ہے وہ سرایت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ سب سے پہلے میں اپنے کنٹیسٹنٹ کو بلاتا ہوں یہاں پر. ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد احسن حنیف, جو ACCA کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. احسن. آزادی کے 62 برس کی داستان جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جسموں سے نچڑتے لہو سے شروع ہوتی ہے اور آنکھوں سے قطرہ قطرہ ٹپکتے لہو پہ ختم ہوتی ہے. سنگے دشنام اور تیرے الزام کی بچھاڑ میں صبح نشاد اور روزے ناکام کو شکست دینے والے آہنی ہاتھوں سے لے کر UNO اور یونیسیف کے آگے جھولیاں پھیلائے ہوئے کوڑ زدہ مردہ دست و پا پر ختم ہوتی ہے. وہ داستان تھی, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. جناب والا, میں آج اس موقف کو مسرت کرتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں تڑپتی نازنینوں کو, سسکتے نوجوانوں کو, حکومت کے تشدد کو, عمارت کے تکبر کو, کسی کے چیتڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو, تو میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. جناب والا, اقبال کو امید تھی تو اس بچی سے جو کھیلتے وقت اپنے کھلونوں سے انگریزی ٹائی والے گڈوں کو نکال کر باہر کیا کرتی تھی. اقبال کو امید تھی تو اس عورت سے جس کی ایک پکار پر کراچی سے راس کماری تک انگریزی پرچم اتار پھینکے جاتے تھے. اقبال کو امید تھی تو اس بچے سے جو اپنی غلیل سے انگریزی جہازوں کا نشانہ باندھا کرتا تھا. مگر آج اقبال کی سوچ ناپید ہے. کشت ویراں کی نمی میں کمی آ چکی ہے. وہ گلے مراد نہیں کھلا کہ جسے آزادی کے جوڑے میں سجایا جاتا. وہ خوشحالی نہیں کہ جس کا جھومر بنا کر ماتھے پر ٹکایا جاتا. گو کہ کبھی کبھار غیرت کے تلاطم سے ابھر کر اس نے حیدری نشان کو سینے کا ہار بھی کیا. اب وہ گلے ایران تو وہی رہی, لیکن عجم کے لالا زاروں سے کوئی رومی نہ اٹھا. جسے ستاروں پہ کمندیں ڈالنا تھی, آج آسمان نے اسے سریا سے زمین پہ دے مارا. تقدیر سے پہلے خودی کو بلند کرنے والا آج فلم, سٹیج, ڈراموں اور کلبوں میں اپنا مقام تلاش کرتا ہے. آسمانوں پر اپنی منزل رکھنے والا آج بازار حسن کے سب سے اونچے چبارے پر ملتا ہے. تو مجھے کہنا پڑتا ہے حضور, وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاحوں کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہبازی. جناب والا, ذرا حالات و واقعات کا جائزہ تو لیجئے. ہر صبح ہر نو مولود کے سر پہ قرضوں کا بار بڑھا جاتی ہے. ہر گزرتا دن جھکتی کمر کے جھکاؤ میں 1 انچ کا اضافہ کر رہا ہے. بھوک کی بلبلاہٹ سے آہل سرد کی بجائے تیشہ فرحات کی صدا آتی ہے. انصاف کو صلیب و دار کے موسم نے بیچ چراہے سینے سے لگا دیا اور اس کی آخری ہچکی سے غریبوں کے لہو کی بو آتی ہے. جناب والا, آپ کے ان نوجوانوں نے میری عافیہ صدیقی کی آبرو کو یوں ملیا میٹ کیا کہ پوری انسانیت دم توڑتی دکھائی دیتی ہے. میری 3500 بہنوں کو جامع حفصہ کی دیواروں میں زندہ جلا دیا کہ ان حوا کی بیٹیوں نے آج کی ایک فاحشہ عورت کو سیدھا راستہ کیوں دکھا دیا. اور اس عرصے پاک پر جسے اقبال نے اپنی سوچ سے بنایا تھا, مجھے کہنا پڑتا ہے حضور, اداس بہنوں کی چادر کے خونفشاں پرزے, سیاہ پوش یتیموں کی ہچکیوں کے بھنور, عذاب شب سے فقط اذن خواب مانگتے ہیں. ضعیف ماؤں کے آنسو ہر ایک موڑ پہ آج امیر شہر سے اپنا حساب مانگتے ہیں. جناب والا, مانا کے بنجر زمینوں سے بھی امید رکھی جا سکتی ہے. مانا, ارے سب مانا, پر میں دل فریبی اور دلکشی کے ترانے کیسے گاؤں کہ دیکھا ہے میں نے سطوت شاہ کا عروج قلم کردہ ہاتھوں میں, سوزو سازے زندگی کو پائل کی جھنکاروں میں, معزز عہدوں کو ضمیر فروشوں کی آڑوں میں, مقدس ڈگریوں کو جال سازی کی یلغاروں میں, بنام علماء کو مذہب اسلام کے ٹھیکے داروں میں, سسکتی انسانیت کو عراق کے ریگزاروں میں, لٹتی عصمتوں کو کشمیر کے سبزہ زاروں میں, جھلکتے صبر و قرار کو دولت کے انباروں میں, شرفائے وقت کو حسن کے بازاروں میں, الحیا من الایمان کو شہر بھر کی دیواروں میں. تو مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ کوچے, یہ نیلام گھر دلکشی کے, یہ لٹتے ہوئے کاروان زندگی کے, کہاں ہیں محافظ خودی کے. ثنا خانے تقدیس مشرق کو لاؤ, ثنا خانے تقدیس مشرق کو لاؤ. احسن نے
اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت جوش کے ساتھ اپنے خیالات کو پیش کیا. اب میں اپنی آڈینس سے گزارش کروں گا کہ احسن کی تقریر کو سنتے ہوئے، ان کے خیالات کو، ان کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. پہلی بات تو ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے انہوں نے مسائل کا تذکرہ کیا، کچھ منفی پہلو جو ہماری سوسائٹی میں آج کل جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے حوالے سے بات کی. تو اس قسم کے بیشتر مسائل اس وقت بھی ہم ان کا سامنا کر رہے تھے جب پاکستان بنایا گیا، پاکستان تحریک پاکستان کو مہمیز لگائی گئی، ان لوگوں کو اٹھایا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے جذبات یہ تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کو خط لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا تحریک پاکستان کے کام میں کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں آنی چاہیے، BA کا امتحان تم نیکسٹ ایئر بھی دے سکتے ہو. اسی قسم کی صورتحال کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو موجودہ تناظر میں اور اس تناظر میں ہمیں یہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یا کیا رائے رکھتے ہیں کہ فکر اقبال کے کیا بنیادی خد و خال کیا تھے، اس کے عناصر ترکیبی کیا تھے جن کی وجہ سے وہ لوگ اتنا آگے آئے، انہوں نے یہ بات کی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور ہمارا نوجوان اس فکر سے کس حد تک آشنا ہے، وہ فکر کے بنیادی خد و خال کیا ہیں، ہم یہ فیصلہ کر پائیں یا نہیں کر پائے کہ وہ کیا بنیادیں ہیں جن پر ہمیں اکٹھے ہونا ہے یا اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. میرے خیال میں اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اگر ہم وہی جذبہ دوبارہ اب ہمارے میں آ جائے تو ہم کافی حد تک انشاءاللہ ترقی کر سکتے ہیں. جی آڈینس کا بہت بہت شکریہ. ججز کوئی کوشچن کرنا چاہیں احسن سے؟ احسن نے ماشاءاللہ تقریر بہت اچھی کی ہے، تلفظ بہت اچھا تھا، بولنے کا سٹائل بہت اچھا تھا، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی سپیچ میں جو نیگیٹو بات ہے، یہ یوتھ ہے، آپ لوگوں نے مستقبل سنبھالنا ہے پاکستان کا، تو پازیٹیوٹی کا جو عنصر ہے نا وہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آپ ناراض نوجوان لگ رہے ہیں مجھے، کچھ تھوڑا سا آپ حوصلہ رکھیں، امید رکھیں، ہماری امیدیں آپ پہ ہیں. اگر آپ بھی اسی تنقیدی نظر سے صرف پاکستان کو دیکھیں گے تو پھر کون سوچے گا پاکستان کو. ناظرین، ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ محمد احسن حنیف نے آ کے ابھی پرفارم کیا، ہماری آڈینس کو سیٹسفائی کیا، ان کے کوشچنس کا بڑا جرأت مندانہ طریقے کے ساتھ جواب دیا. اپنا جو سلسلہ جاری رکھیں گے، یہ ایک چھوٹا سا مقابلہ ہے، اس کو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.